السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا وظیفہ جو ہے وہ تسخیر عوام کے لیے ہے۔ ایسے حضرات جو کہتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہی نہیں ہے، نہ گھر میں عزت ہے، نہ باہر عزت ہے، نہ دوستوں میں عزت ہے، نہ عزیزوں میں رشتہ داروں میں عزت ہے، یہ ان حضرات کے لیے میں وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ خواتین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وظیفہ ہے، اور یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، اور اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ جتنا آپ روزانہ پڑھیں گے، آپ کو خواب کے اندر ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے رب سے ملنے کا، یہ رب سے ملنے کا وظیفہ ہے۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، یہ آیت جو ہے نا، وَهُوَ رب العرش العظیم، کہ آپ رب کے عرش کو ہلا رہے ہو۔ اسے پڑھیں گے نا، عرش ہلے، ایسے ایسے ہلے گا، اور نیچے سے فریاد جا رہی ہے، آپ کی فریاد عرش کے اوپر جا رہی ہے، اور آپ جناب علی کے رب کے آگے گڑ گڑا کر پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ وَهُوَ رب العرش العظیم، یا اللہ تو عرشوں کا مالک ہے اور عظیم ہے، یا اللہ میری یہ مقصد، میری یہ دعائیں ہیں، میری قبول فرما دے۔ تو جو خواتین کہتی ہیں نا کہ میں سسرال میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری عزت ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار عزیز میری عزت نہیں کرتا، یا ماں باپ میری عزت نہیں کرتے، اور میں جب سے شادی کر کے چلے گئی ہوں، گھر آتی ہوں، گھر میں بھائی عزت نہیں کرتے، رشتہ دار عزیز عزت نہیں کرتے، تو یہ بڑا عزت والا وظیفہ ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے تذکیر عوام ہے، تذکیر دنیا ہے، اور اس کے اندر تذکیر بہت زیادہ تذکیریں آ جاتی ہیں، اور جو حضرات کہتا ہے مجھے نظر لگی ہوئی ہے، اور نظر کی وجہ سے میری عزت نہیں ہے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور میری عزت ختم ہو گئی ہے، اور میری شہرت خاک میں مل گئی ہے، کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں اتنی بڑی بڑی دکانیں بنا کر بیٹھا ہوں، میری تو عزت ہی کوئی نہیں، نوکر چاکر ہر چیز موجود ہے، لیکن کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ تو پہلے اپنی خامیاں دور کریں، اور جو اپنی خامیاں ان کو دور کر دیں اور رب کے آگے جھک جائیں۔ رب غفور الرحیم ہے، الہ العالمین ہے، آپ کی ہر چیز، ہر خواہشیں پوری فرمائے گا۔ تو آپ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، وہ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے۔ اور یہ آیتیں جو ہے سورۃ توبہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، میں پڑھتا ہوں، ویسے بھی آپ قرآن شریف کھول لیں، سورۃ توبہ کھولیں، اس کے بالکل آخر پہ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے یہ آیتیں یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یا وہو رب العرش العظیم۔ یار کمال، اتنی زبردست چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، تو ہم جو ہے کہ اسے پھر حاصل کیوں نہ کرے۔ ہمارے تو گھروں میں قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں، بچے جوان بوڑھے قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے ہیں، قرآن شریف کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ کم از کم جناب ایک صفحہ 10 لینے ہوتی ہیں ایک صفحے کے اندر، یا 12 لینے ہوتی ہیں، یا 6 لینے ہوتی ہیں، جیسے جیسے قرآن کا سائز ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، تو ایک صفحہ ہی آپ پڑھ لیں۔ وہ بھائی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں ایک آپ صفحہ ہی پڑھ لیں، اور جو نہیں آپ قرآن شریف کھولتے تو کم سے کم جو صورتیں یاد ہیں وہی آپ پڑھ لیں۔ بھیا آپ ڈر لگتا ہے نا قرآن شریف کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو آپ زبانی 30ویں سپارے کی صورتیں وہی آپ پڑھ لیں۔ آپ ایک نماز پڑھیں، 2 نمازیں پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، 5 پڑھیں، یا تہجد کی نماز پڑھیں، تو آپ جو ہے نا کہ تھوڑا سا تو قرآن پڑھ لیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن ہی ہے جو قبر کے اندر جا کر آپ کی شہادت دے گا کہ اس نے مجھے پڑھا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ شہادتیں جو ہے نا آپ کے لیے بہت قیمتی شہادتیں ہیں، نماز بھی پڑھیں آپ، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اور اب میں آتا ہوں آپ کو وظیفے کی طرف کہ میں اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے، تو آپ اس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 دن کا چلا ہم کریں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارا دماغ منٹل ہو جائے گا. اور کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب ڈراوے ہیں، یہ دکانداریاں ہیں کہ جو مثلاً کہ اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے جناب علی لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی تجوریاں خالی کر کے آپ کے آگے ڈھیر کر دیں. خبردار، ایسا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. ہر بندہ جو ہے، جو زندگی آپ کی گزار رہا ہے، شادی شدہ ہے، جیسے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ویسے گزاریں. آپ نے آپ کا اگر جسم پاک نہیں ہے تو نہائیں، نہا کر وضو کریں، وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پہلے. پھر ایک تسبیح 101 مرتبہ آپ نے ان 3 آیتوں کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. تو پڑھنے کے بعد جو سسٹم ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا ہے، آپ دنیا داری میں چلے جائیں. کیونکہ آپ تو صرف جو ہے نا کہ آپ جو رب کے آگے جو ہے 15 منٹ آپ نے گفتگو کی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ سے باتیں کی ہیں. یہ گفتگو ہے رب کے سامنے کرنی. ترجمہ پڑھیں گے نا تو یہ گفتگو ہے، کیسے کیسے سوال ہیں رب کے ساتھ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کا ذہن ہی نہیں، آپ کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں اور میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی. ارے آپ یقین اور عقیدہ تو پختہ کریں، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں یا مسجد میں آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایک سائڈ پر ہو کر آپ وظیفہ کر لیں. تو آپ نے روزانہ 40 دن جو ہے نا اسے پڑھنا ہے. 41ویں دن آپ نے اسے پڑھ کر، اور پڑھنے کے بعد آپ نے خصوصی دعا کے لیے اپنا ذہن بنانا ہے. آپ چاہیں تو 2 نفل آپ پڑھ لیں قضائے حاجت کے، جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے پڑھ لیں. اور 2 نفل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. یاد رکھیں سورت اخلاص میں بڑی پاور ہے، اس میں اللہ الصمد، اس میں عظم ہے. تو 25 مرتبہ سورت اخلاص آپ نے علم شریف پڑھ کے پہلی رکعت مکمل کریں، دوسری رکعت میں پھر 25 مرتبہ پڑھیں، اور 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے کہ جناب آپ پھر سلام پھیر کر پھر بیٹھ کر پھر 25 مرتبہ پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں. پھر ہاتھ ایسے نہ رکھیں، ایسے رکھیں دعا کی شکل میں، زمین پر ایسے ہاتھ رکھ دیں، سجدے میں آپ کا سر پڑا ہوا ہے، اور آپ رب کے آگے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں یا ارحم الراحمین. 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین. پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے سبون قدوس رب الملائکۃ والروح. یعنی رب تو پوری روحوں کا رب ہے نا، آپ پوری انسانیت کا رب ہے. تو آپ پھر آگے اپنا سوال شروع کر دیں، اور سوال شروع کرنے کے بعد جب دعا آپ مانگ لیں، اور مانگنے کے بعد پھر جو ہے نا کہ آپ اس کو جو ہے اٹھیں، سجدے سے سر اٹھائیں اور چہرے کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آپ نے جب 41 دن پورے کر لیے ہیں تو پھر آپ اسے روزانہ صرف 7 مرتبہ پڑھیں گے. زبانی یاد کر لیں، آپ دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ خواتین جو ہیں آٹا گوندھ رہی ہیں یا روٹی پکا رہی ہیں، زبانی یاد ہے آپ پڑھ لیں. 2-3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور روزانہ کا معمول بنا لیں. کیونکہ آپ اس کو آپ علم کو اپنے جو ہے نا ورد میں لے آئے ہیں. آپ کا ورد مضبوط ہو گیا ہے، قوت اور پاور آ گئی ہے. ایک بات یاد رکھنا، آپ عام بندے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، خلیفہ ہیں، یا مرید ہیں، یا مولوی ہیں، یا حافظ ہیں، یا پیر ہیں. اس وظیفے کو آپ نے کسی کے آگے شو نہیں کرنا، کیونکہ پہلی رات جو ہے آپ کا سفر منزل شروع ہو جائے گی عرش کی طرف، اور آپ کو ایسے ایسے خواب آئیں گے. آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ رات کی بات ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے نظارے کرائے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے. سچے خواب آئیں گے آپ کو، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، سچے خواب آئیں گے. تو آپ حضرات جو ہے نا اسے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لیں. میں اپنے خلیفہ بھائی حضرات سے
गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जिस सिलसिले के भी आप खलीफा हैं, लेकिन बंदे अल्लाह के हैं, इस वजीफे को एक मर्तबा आप करके रोजाना 7 मर्तबा पढ़ लें तो आपके आने वाले वक्तों में आपके मुरीदों की भी लेने लग जाएंगी। जो पीर हजरात पढ़ेंगे ना इसे, और पढ़ने के बाद फिर जो कहते हैं ना हमारे मुरीद ही नहीं आ रहे यार, हमारे मुरीद ही नहीं बन रहे हैं, तो जब इसे पढ़ लेंगे ना तो पढ़ने के बाद मुरीद ही मुरीद होने शुरू हो जाएंगे। वो दुकानें, जिन दुकानों के ऊपर आमदन नहीं है, उन दुकानों के ऊपर आमदन शुरू हो जाएगी। कोई जिस बंदे को नज़र लगी है वो नज़र ख़त्म हो जाएगी। जिसके ऊपर जितना मर्जी काला इलम, सिफली इलम, जितना मर्जी इलम चला हो, इन आयतों को पढ़ने से नेस्त तो नाबूद हो जाएगा और शयातीन आपके करीब नहीं आएंगे। आप ये हैरान और परेशान होंगे। ये मैं बहुत कीमती वजीफा बता रहा हूं कि इसके पढ़ने से शयातीन आपके करीब नहीं आएंगे, जादू आप पर नहीं चलेगा, नजर आपको नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं कि जो बच्चियां शादी करके अपने ससुराल में चले गई हैं वो तो लाजमी ये कर लें, और जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, वो इसको कर लें तो रिश्ते अच्छे से अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और जो हजरात कहते हैं मेरा कारोबार नहीं चलता, वो इसे अमल को कर लें, आपका कारोबार बेहतरीन चलेगा। आपके दिमाग से ये साफ निकाल दें कि इस अमल को करें। जादू टूना, जिन भूत परी नजर और हर चीज इंसानियत की, शैतानियत की तरफ से जो भी दुख तकलीफें आपकी तरफ आई हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगे। इस अमल को करके तो देखें। आप 3 दिन सिर्फ इसे पढ़ेंगे तो आपको ख्वाब के अंदर हकीकतन नजर आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मेरा सिलसिला जो है वो क्या बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इसे ज़रूर करेंगे, और करने के बाद आप हजरात इसे ज़रूर तकसीम भी करेंगे। मैं जब हसद और बुग़्ज़ दिल में नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको अपनी गठरी के अंदर से वजीफे निकाल निकाल कर आपके पास भेज रहा हूँ, तो आप हजरात भी इसे तकसीम करें। और जो खलीफा हजरात हैं, जो नवे नवे खलीफे बने हुए हैं, और उन खलीफे भाइयों से गुजारिश है कि आप अपने चाहने वालों को ये वजीफ़ा शेयर कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल का उनको बता दें कि जनाब अली वजीफ़ा QHP TV, QHP, आप जो अगर आप किसी भी जगह पर नेट को खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, उसके ऊपर QHP TV लिख देंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। आप दोस्तों को बताएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा जाएगा तो बरकतें आ जाएंगी, मुसीबतें परेशानियां टल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा, और मुझे और आपको ज़रूर ब ज़रूर मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें ख़त्म करेगा। और आप जब किसी जगह पर फ़ायदा हासिल करें तो मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कर देना, क्योंकि अब मैं आपको नज़र आ रहा हूँ ना, तो कोई पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। तो आप ज़रूर कुरान पढ़ें और कुरान का सवाब हासिल करें। और जनाब अली ये है कि मेरे हक़ में भी दुआ कर देना कि मैं कोई था कारी हामिद पिया, जिसने हमें ये वजीफ़ा बताया, हमारी मुश्किलें, परेशानियां ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक ने रहम और करम कर दिया और दुख तकलीफ़ ख़त्म हो गई। तो हाथ तो उठा के दुआ कर सकते हैं ना, तो आपकी दुआएं मेरी कब्र तक पहुँच जाएंगी। आपका पढ़ा हुआ कुरान, उसका सवाब मेरी कब्र तक पहुंच जाएगा, और मेरी कब्र के अंदर जो दुख तकलीफ परेशानी, अल्लाह की तरफ से अजाब आजमाइशें होंगी, वो अल्लाह पाक नरम फरमा देगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस वजीफे को ज़रूर करना। मैं जो है ना कोई पूरी कोशिश और अच्छी तरीके से आपको वजीफा बताऊँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।